بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مشغولیات سے نکال کر اپنے محبوب اور محترم گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم ہوا کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ بما تعملون خبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور ایمان والی تمام عورتوں کو حکم دیجئے، من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے بہتر ہے، ذالک یہ اس لیے ان یعرفن تاکہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتا ہے، خائنۃ الاعین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی، وما تخفی الصدور اور دلوں کے اندر جو بھی کچھ انسان سوچتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، اپنی نظروں کو نیچے رکھ لیا کریں۔ فائدہ آگے بتایا، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیا کریں۔ یہ اس کا فائدہ ہے کہ جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اور بد نظری سے بچے گا، غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا، اپنی نظروں کی بالکل حفاظت کرتا ہوا چلے گا۔ کیوں؟ انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا سہنا ہے، تو ضرور انسان کی نظریں، جب انسان چلے گا تو نظریں ادھر ادھر بھٹک سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا کہ کیسے آپ نے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کس طرح سے آپ اپنی نظروں کا استعمال کریں گے، کن جگہوں پر آپ کی نظریں حلال ہیں اور کن جگہوں پر آپ کی نظریں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، کل للمؤمنین، تمام ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے اس لیے خطاب ہے کہ غیر ایمان اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ایمان آخرت پر ہے ہی نہیں، اس کا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ ایک دن محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے تمام راز کھل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زندگی میں جیسے ہم نے زندگی گزاری ہوگی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کیسے آپ نے زندگی گزاری، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی اسی میں سے ایک آنکھ کی نعمت ہے کہ اس آنکھ کا استعمال آپ نے کیسے کیا، کیا اس کا حلال طریقے سے آپ نے استعمال کیا یا حرام طریقے سے استعمال کیا؟ اگر حلال طریقے سے استعمال اس کا کیا ہوگا تو وہاں پر بھی انسان کامیاب ہو جائے گا، اور اگر حرام طریقے سے اس کا استعمال کیا ہوگا، حرام طریقے سے اس کا یوز کیا ہوگا تو وہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو غیر ایمان جو ہے وہ اس کے اوپر، اس بات کے اوپر نہیں اترے گا، اور غیر ایمان والوں کو یہ خطاب نہیں ہے، کیوں؟ وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا انہیں کوئی ڈر ہے ہی نہیں، تو اس لیے ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ ایمان والوں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ جب آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، آپ اپنی نظروں کو بالکل حلال طریقے سے ان کا استعمال کریں گے،
فائدہ کیا ہوگا اس سے کہ آپ پھر برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ سب سے بڑا تیر جو انسان کو گناہ کے کام کے اندر ملوث کرتا ہے، گناہ کے کام تک پہنچا دیتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی نگاہ ہے، اس کی نظر ہے۔ اگر انسان اس نظر کو ہی کنٹرول میں کر لے، اس نظر کو ہی بالکل شریعت کے مطابق اس کو رکھے اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے اور اللہ کے حکم کے بغیر اس نظر کا استعمال نہ کرے، تو وہ گناہ سے اس کے لیے بچنا بہت آسان ہے۔ اور فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا تو اس کے دل کے اندر اس کے نفس میں تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تزکیہ پیدا کرنا، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا اس انسان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ عام طور سے انسان سمجھتا ہے یہ بہت چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ بہت سب سے بڑا نقصان اس کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلاوت ایمان چھین لیتے ہیں اس انسان سے، کہ جو اپنی بدنظری کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اور انعام بھی رکھا ہے کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، حرام نظر کو نہیں اٹھاتا ہے، غلط طریقے سے نظر کا استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، پھر اس کو عبادات میں مزہ آتا ہے۔ آج سب کا شکوہ ہوتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ پریشان ہے کہ عبادت ہم کرتے ہیں لیکن سکون نہیں آتا، عبادت نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن جیسا نماز پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے تھا ویسا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو سوچ لینا چاہیے، انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آیا میں اپنی نظروں کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، میں اپنی نظروں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم کے بغیر اپنی نظروں کا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور انسان جب بد نظری کرتا ہے سب سے پہلے نظر لڑتی ہے، پھر یہ نظر ہی انسان کو گناہ پر کھڑا کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو انسان زنا کے قریب کہاں سے پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے نظر کا اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان شروع سے ہی قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت نظر والی مجھے عطا کی، آنکھ والی جو نعمت عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یوز کیسے بتایا کہ کیسے اس کو آپ استعمال کریں گے۔ یہ بھی نہیں اس آیت کا مطلب ہم سمجھیں گے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نظروں کو بالکل جھکا کے رکھو۔ بہرحال چلنا بھی ہے، انسان بالکل جھکا رہے گا تو بہت ساری پرابلمز بھی آ سکتی ہے، لیکن اس جگہ پر اسلام، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظروں کو جھکانے کے لیے بول رہے ہیں جہاں حرام، جہاں گناہ کے کام کے اندر ملوث ہونے کا انسان کو خطرہ ہو، کہ یہاں اگر میں نظر اٹھاؤں گا تو ضرور ہے کہ میں گناہ کے دروازے تک، گناہ کی دلدل میں اپنے آپ کو پھنستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس جگہ اسلام، اس جگہ شریعت، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والے سے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اور سب سے فائدہ بھی آگے گنوا دیا کہ جب انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یہیں پر جواب بھی مل رہا ہے کہ اگر نظر کی حفاظت کرے گا، جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا وہی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، حرام طریقے سے اپنی نظر کا استعمال کر رہا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا اعلان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ صاف ستھرا ہے، یہ آپ کے لیے صاف شفاف طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اے ایمان والے، اے مومنو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور انسان دنیا والوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، کہیں چل رہا ہے اور اپنی نظروں کی خیانت کر رہا ہے، انسان کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، اس سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کام سے باخبر ہے بما کانوا یصنعون، جو تم کرتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو آپ کے دلوں میں چھپا ہوا اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہ سب کام انسان کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ استحضار ہو، آخرت کا استحضار ہو، تو وہ پھر انسان اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے دلوں کی بھی حفاظت کرے گا، یہ سمجھ کر نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ نظر والی نعمت عطا کی، اللہ نے اس کا استعمال بھی بتا دیا۔ اگر میں اس کا استعمال غلط کروں گا، کل قیامت میں روز محشر میں میری پکڑ ہوگی، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اس نعمت کا استعمال آپ نے کیسا کیا۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور دل کے اندر وساوس، سب سے بڑا جو نقصان، سب سے جو گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے انسان کی، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ انسان کی نظروں سے ہوتی ہے۔ جب نظریں لڑی، وساوس دل میں آتے ہیں، وساوس ابھرنا شروع ہو گئے، پھر وہ خیالات بن جاتے ہیں، اور پھر خیالات بننے کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے جذبات ابھر آتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے انسان گناہ کے قریب چلا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی پھر دوسرے مقام فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ تو زنا کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ یہیں سے انسان پہلے نظر سے شروعات کرتا ہے، پھر ہوتے ہوتے انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے کہ مجھ سے تم اپنی نظروں کے بارے میں بھی خیانت سے بچ نہیں سکتے، اور دلوں کے اندر وساوس پیدا کر اس سے بھی بچ نہیں سکتے۔ کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں کیا کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، دوسرا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں ہمارے تمام اعضاء ہیں، اسی میں سے دل بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح سالم ہے تو انسان صحیح سالم ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان بگڑ گیا۔ انسان دیکھے دنیاوی اعتبار سے بھی، فزیکلی انسان صحت کے اعتبار سے بھی دیکھے، جب تک دل صحیح سالم ہے، انسان کا دل ساتھ دے رہا ہے، انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بات کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن فزیکل اعتبار سے بھی جب دل کمزور پڑ جاتا ہے، دل میں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر اس انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی آج مرے یا کل مرے، آج اس دنیا سے چلا جائے یا کل چلا جائے۔ اسی طرح شرعی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، جب تک انسان کا دل صحیح سالم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے، تب تک وہ شریعت کے تمام احکام کی پابندی کرتا رہے گا، اور ہر وقت اس کے دل میں یہ رہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ پھر عورتوں سے الگ سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ خالی مرد ہی کی غلط نظر ہوگی، کہ مرد ہی اپنی نظروں کو جھکائے رکھے، اسی کی غلط نظر پڑ سکتی ہے، اسی کی غلط نیت ہو سکتی ہے، عورتوں کو الگ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ یہ نہیں کہ عورت نے برقع پہن رکھا، اس کی نظریں اس کے لیے حلال ہو گئی کہ وہ کسی کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس عورت کو اور عورتوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے بھی اپنی نظریں جھکا لینی ہے، غیر محرم سامنے سے آ رہا اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے۔ گناہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ مرد کے ساتھ بھی ہوگا، وہ عورت کے ساتھ بھی ہوگا، جو نظریں لڑے گی شیطان اندر سے وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا، اور یہاں تک کہ انسان کو گناہ کے اندر، گناہ کی دلدل میں دھکیل دے گا۔ تو اس لیے شریعت نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے نفس کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کے اندر اللہ کا خوف لانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے انسان کو، ایمان والوں کو کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ جب عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں گی تو وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ اگر نظروں کی حفاظت انسان نہیں کر پائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی، ان کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسے جس نعمت کو استعمال کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے، ویسے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔